بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی کی سفر زندگی کے بارے میں اور ان کے عظیم پہلو زندگی کے جو آزمائشوں میں سے گزرے، امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی آپ فرماتے ہیں کہ میں 1982 میں مری میں 30ویں ختم شریف کر کے واپس گھر پہنچا تو بڑی ٹھنڈ تھی، ماہ رمضان چل رہا تھا۔ والد صاحب نے کہا کہ جوار اور باجرہ کا کاشت کرنا ہے، صبح آپ بھی برائے مہربانی ہمارے ساتھ چلیں، آپ کے چچا بھی ہوں گے، میں بیج ڈالوں گا اور آپ ہل چلائیں گے۔ میں نے ہل چلانا شروع کیا تو رکنے کا نام نہیں لیا، نتیجاً مجھے اس قدر روز لگا کہ والد سارا دن کنویں پر لٹا کر پانی ڈالتے رہے۔ والدہ کو معلوم ہوا تو بہت خفا ہوئی، والد سے کہا کہ میرے بچے کا کیا حال کر دیا ہے۔ دن پر لگا کر کڑاتے رہے، کام کراتے رہے۔ 1988 میں مدرسے سے فارغ التحصیل ہوا، قرآن و حفظ کرنے کے علاوہ احادیث پڑھی اور درس نظامی کا کورس کیا۔ اس کے نتیجے میں فارسی اور عربی پر بڑی حد تک عبور حاصل ہو گیا۔ پہلی ملازمت 1993 میں پنجاب کے محکمہ اوقاف میں کی۔ داتا دربار لاہور کے نزدیک واقع پیر مکی کی مسجد میں جمعہ کا خطبہ پڑھایا کرتا تھا۔ یہ ملازمت اب ختم ہو چکی ہے۔ جب ملازمت ختم ہوئی تو میری تنخواہ 20,000 روپے ماہانہ تھی۔ اب یتیم خانہ روڈ لاہور کے قریب واقع مسجد رحمت للعالمین میں خطیب ہوں، جہاں سے مجھے 15,000 روپے ماہانہ مشاورہ ملتا ہے۔ برسر روزگار ہوتے ہوئی میری شادی ہو گئی۔ یہ تقریباً 24-25 برس پرانی بات ہے۔ میری شادی چچا کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ یہ وہی چچا ہے جنہوں نے مجھے بچپن میں نصیحت دینے کے لیے مویشیوں کی رسیاں کھول لی تھی۔ رشتہ دار صاحب نے پسند کیا تھا کہ میرے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں، اولاد کو بھی اپنے نقش قدم پر چلایا۔ بڑے بیٹے محمد سعد حسین رضوی کی عمر 33 برس کے لگ بھگ ہے۔ میں سعد اور چھوٹا بیٹا محمد انس دونوں حافظ قرآن اور درس نظامی کورس کر رہے ہیں۔ اور جو برا واقعہ ہمارے امیر المجاہدین پہ پیش آیا، حادثے میں معذور ہو جانا میری زندگی کا ایک بڑا کٹھن مرحلہ تھا۔ یہ حادثہ والد صاحب کے انتقال کے تقریباً 1 برس کے بعد پیش آیا۔ 2009 کا سال تھا۔ بڑے بھائی امیر حسین گاؤں میں ایک مسجد تعمیر کرا رہے تھے۔ میں اسی سلسلے میں گاؤں جا رہا تھا۔ فجر کی نماز میں کلرگاہار کے نزدیک بھیڑو کے مقام پر پڑی۔ اس دن نہ جانے کیوں میرا دل اضطراب میں تھا۔ راستے میں ایک ہوٹل آتا ہے، چائے بہت اچھی بناتا ہے۔ وہاں میں اپنی گاڑی رکوانے کی کوشش کی لیکن نہ رک سکی۔ ہمارے شاہ صاحب کا ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا۔ آگے ایک CNG پمپ آیا، وہاں گاڑی رکوائی اور واش بیسن پر جا کر وضو کرنے لگا۔ یہ آخری بار تھا جب میں نے کھڑے ہو کر وضو کیا۔ ساتھ ہی مسجد تھی۔ میں نے ایک قدم مسجد کی طرف اٹھا کر نفل پڑھ لوں، پھر سوچا کہ چلتی گاڑی میں نفل ہو جاتے ہیں۔ بس یہی وقت تھا کہ میرے حادثے کا۔ اگر نفل پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہو جاتا تو شاید حادثے سے بچ جاتا، لیکن اگر کہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لہٰذا میں اس اگر پر زیادہ نہیں سوچتا۔ قصہ کوتاہی: جس سے CNG کی اسٹیشن سے ہماری گاڑی روانہ ہوئی تو کچھ آگے جا کر ایک موڑ کے نزدیک ڈرائیور اونک گیا۔ اس موڑ سے گزرتے ہوئے میں آج بھی
तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। इतना बड़ा मोड़ भी नहीं था, लेकिन जब वो मोड़ आया तो मैंने देखा कि ड्राइवर गाड़ी सीधी लेकर जा रहा है। मैंने ड्राइवर को तेज़ी से मुखातिब करते हुए कहा, क्या कर रहे हो? बस ये जुमला कहने की मोहलत ही मिल सकी और गाड़ी नीचे जा गिरी। ड्राइवर को कुछ हुआ ना गाड़ी को नुकसान पहुंचा, दोनों सही सलामत रहे, लेकिन मेरे सर में शदीद चोट लगी और हराम मग़ज़ बुरी तरह मुतासिर हुआ। उसके नतीजे में मेरे धड़ का निचला हिस्सा मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया। अब तो मेरी टांगों में काफ़ी हरकत होती है, लेकिन बड़े निचले धड़ से इस कदर सुन हो गया कि कोई चटकी भी भर ले तो एहसास नहीं होता। हादसे के वक्त में दरूद शरीफ पढ़ रहा था, शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने जान बचा ली। हादसे के बाद पहला बरस बहुत मुश्किल से गुज़रा। 5 मिनट भी नींद नहीं आया करती थी। डॉक्टरों की तरफ से दी जाने वाली नींद की गोलियां भी बेअसर रही। यहाँ तक कि साथियों ने कराची में हमारी तंजीम के लोगों ने बहुत हौसला दिया। हर वक्त चलने फिरने वाला एक शख्स यकदम बिस्तर पर आ जाए तो उसकी कैफियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैं 5-6 किलोमीटर पैदल चला करता था, वो भी इस रफ्तार के साथ कि हमरा चलने वाले साथियों को यूँ महसूस होता था कि उन्हें दौड़ना पड़ेगा। और हमारे अमीरुल मुजाहिदीन की ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात पेश हुए। पुरसुकून ज़िंदगी एक डिगर पर चल रही थी। मैं तदरीस के अलावा मक्की मस्जिद में जुम्मा का खुतबा देता था। मुमताज़ कादरी की गिरफ़्तारी और फिर फांसी ने मेरी ज़िंदगी में हलचल पैदा कर दी। मुमताज़ कादरी ने एक गुस्ताख रसूल गवर्नर को गोलियां मारकर मुसलमानों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। मुमताज़ कादरी ने जिस महबूब से वफ़ा की, क़यामत तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत उस पर नाज करती रहेगी, लेकिन हुकूमत ने उस आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जेल में डाल दिया। मुमताज़ कादरी की रिहाई के लिए हमने तहरीक चलाई और मुज़ाहरे की। इस हवाले से किए गए एक मुज़ाहरे के दौरान पुलिस ने मुझे गिरफ़्तार कर लिया। जब मुझे गिरफ़्तार करके ले जाया जा रहा था तो मेरे ड्राइवर सीट पर बैठे एक पुलिस अफसर ने ताना दिया कि तुम क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठेकेदार हो? जब भी तुम्हारी तकरीर सुनूं तो नामूस रिसालत पर बात करते हो, तुम्हें और कोई मौजू नहीं मिलता? मैंने उससे कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठेकेदार तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु भी नहीं थे। उन्होंने भी फरमाया था कि लोगों, मेरे पीछे उस वक्त तक चलना जब तक मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलूं, लिहाजा मैं ठेकेदार तो नहीं, चौकीदार तो ज़रूर हूँ। बाद मैं कोट लखपत जेल में पहुँचाया गया तो जेल सुप्रिटेंडेंट ने दरियाफ़त किया कि क्या करते हो? मैंने कहा, मस्जिद में झाड़ू देता हूँ। जेल सुप्रिटेंडेंट ने अपने नायब से पूछा, क्या लिखूँ? वो बोला, सर जी मुअज़्ज़न लिख छोड़ो। जेल से रिहा हुआ तो अगले रोज़ मुमताज़ कादरी का ख़त मिला। जुम्मा का रोज़ था। नमाज से कबल ये ख़त मुमताज़ कादरी के वालिद और भाई लेकर आए थे। ये ख़त आज भी मेरे पास महफूज है और मैं उस ख़त को अपनी बख्शिश का ज़रिया समझता हूँ। ये बड़ा तवील ख़त है, लेकिन उसका एक जुमला काबिल तवज्जो है। मुमताज़ कादरी ने लिखा, मौलाना जब आपको कोट लखपत जेल में कैद थे तो मैं आपके साथ था। उस वक्त तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि मुमताज़ कादरी अटियाला जेल और रावलपिंडी में है और मैं कोट लखपत जेल लाहौर में हूँ, तो वो मेरे साथ कैसे हो गए। लेकिन बाद में समझ आया कि मुमताज़ कादरी जिस्मानी तौर पर तो नहीं थे, लेकिन रूहानी तौर पर मेरे साथ ज़रूर थे। यही वजह है कि सर्दो तरीन मौसम में भी जब जेल इंतज़ामिया ने मुझे ठंडे बचने के लिए खातिर ख्वाही चीज़ें नहीं दी, फिर भी सलाखों के पार से सर्द हुई मुझ तक नहीं आ रही थी। इसी तरह मुझे याद आया कि एक
راجپوت۔ ایک رات جیل میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور پریشانی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ یکدم میرے دل میں خیال آیا کہ میری ٹانگیں بغداد شریف کی طرف ہیں، ان کو دوسری سمت کر لوں۔ ٹانگیں دوسری سمت میں کرتے ہی مجھے گہری نیند آ گئی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ ممتاز قادری تھے جنہوں نے میری ٹانگوں کو صحیح سلامت میں کرایا۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے تحفظ کے لیے چلانے جانے والی تحریک کے دوران محکمہ پنجاب اوقاف کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ میں یہ سلسلہ روک دوں ورنہ ملازمت چھوڑنی پڑے گی۔ قصہ مختصر، سرکاری حکم تھا کہ آپ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر بات نہیں کر سکتے۔ میرے انکار پر ملازمت سے برطرف کر دیا۔ اس ملازمت کو چھوڑے لگ بھگ 3 برس ہو چکے تھے اور ہر ترنی کے بعد میرے پاس صوبائی خطیب آئے اور کہا کہ حکومت آپ کو پنشن دینے کے لیے تیار ہے اور کیونکہ آپ معذور ہیں لہذا پوری تنخواہ کے برابر پنشن ملے گی، جبکہ بڑے بیٹے کو محکمہ اوقاف میں ملازمت بھی دی جائے گی۔ میں نے کہا اب کچھ نہیں چاہیے۔ جب ممتاز قادری کو گرفتار کیا گیا تو ناموس رسالت قانون کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ہم نے ممتاز قادری کی رہائی کی تحریک بھی چلائی اور یہ تحریک چلتی رہی۔ ریلیاں اور جلسے جلوس نکالے گئے اور گرفتاریاں بھی ہوتی رہی۔ ناموس رسالت کا کام چلتا رہا۔ تاہم چند ماہ بعد عدالت نے ممتاز قادری کو پھانسی کی سزا سنا دی اور 2015 کے اواخر میں پھانسی کی سزا کے خلاف اپیل بھی مسترد کر دی گئی۔ اب گید صدر کے کورٹ میں تھی کہ وہ اپیل مسترد کرے یا منظور کرے۔ ہمارا احتجاج جاری تھا۔ اس دوران حکومت نے وزیر مملکت برائے مذہبی امور پیر امین الاحسان شاہ کے ذریعے پیغام بھیجا کہ ممتاز قادری کو پھانسی نہیں دی جائے گی۔ ہمیں سکریٹریٹ بلایا گیا۔ وہاں ایک صوبائی وزیر، آئی جی پنجاب کے علاوہ اکتوبر 1999 سے پہلے آئی جی سندھ رہنے والے رانا مقبول بھی موجود تھے۔ ہماری طرف سے قاری افضل قاری اور دیگر تھے۔ بالخصوص رانا مقبول یہ شعر پڑھ رہے تھے: باخدا دیوانہ باش یا محمد ہوشیا۔ یہ کہہ رہے تھے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان مسئلہ ہے، حساس مسئلہ ہے، اس پر کیسے کمپرومائز کیا جا سکتا ہے۔ یہ خادم حسین امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا کٹھن و مرحلے تھے۔ آپ نے کس طرح اپنے دین کے لیے کام کیا۔ آپ کو یہ میرے کچھ باتیں سمجھ آئی ہو، میرے چینل کو